قدموں پہ قربان کر دو، تم مرو گے، بعد میں رب جنت کی ضمانت پہلے عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شادی بیاہ کے موقع تو ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان دنیا داری بھی کر سکتا ہے، تصنع بھی کر سکتا ہے، بناوٹ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم موت کے موقع پہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی پیغام ہے آج کی مجلس کا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس انسان سے رب راضی ہو جائے اسے 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے، 4 صفات عطا فرماتا ہے۔ میں وہ صرف 4 صفات کا ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ گھر جائیے گا، تنہائی میں بیٹھیے گا، زندگی کے 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، خود سوچئے گا کیا یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر موجود ہوئے تجھے مبارک ہے، اللہ راضی ہو گیا۔ اگر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رب راضی نہیں ہوا، اسے راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی نعمت آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے رب راضی ہو جائے میرا رب اسے خاموشی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اسے زیادہ فضول بولنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ خاموش رہتا ہے۔ یقینی طور پر میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے جس کو بد زبانی سے میرا رب محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسری نعمت میرا رب توکل عطا فرماتا ہے، اپنا بھروسہ عطا فرماتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو گیا میرا رب اسے اپنی ذات کے لیے توکل بھی عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ، اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ابھی تک راضی نہیں ہوا۔ تیسری نعمت یہ ہے میرا رب جس سے راضی ہو جائے اسے عاجزی اور انکساری کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ متکبر سے رب راضی نہیں ہوتا، مغرور سے رب راضی نہیں ہوتا، انا پرست سے رب راضی نہیں ہوتا، گردن اکڑ کر چلنے والے سے رب راضی نہیں ہوتا، گردن جھکانے والے سے رب راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی میں تیرا کسی بندے نے کوئی نقصان کر دیا اور تو اس نقصان کی وجہ سے اسے معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، آقا نے ارشاد فرمایا تو اسے دنیا میں معاف کر دے، معاف کرنے سے جو کمی آئے گی میں جنت میں تیری کمی کو پورا فرما دوں گا۔ اگر آقا کی ذات پہ یقین ہے تو پھر انسان کو عاجز رہنا چاہیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میرے رب نے خود کہا میں نے تجھے ایک حقیر سے قطرے سے پیدا فرمایا ہے، پھر تکبر کہاں سے آ گیا؟ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ ارشاد میں تو بڑا دولت مند ہو جائے، اللہ تجھے بڑا رزق بھی عطا فرما دے، پھر بھی تیرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو تکبر سے جب اکڑ اکڑ کے چلتا ہے تو تجھے یہ احساس ہوگا کہ میں اپنی طاقت سے زمین کو پھاڑ دوں گا یا پنجوں کے بل چلتے ہوئے میں پہاڑوں کے برابر ہو جاؤں گا۔ میرے رب کا دعویٰ ہے نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے، تیری حقیقت صرف اتنی ہے تو اپنا سر جھکاتا جا، رب تیرا مرتبہ بلند فرماتا جائے گا۔ اور چوتھا وصف میرے رب نے ارشاد، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جب میرا رب راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، پھر اسے دنیا سے محبت نہیں ہوتی، پھر اسے آخرت سے محبت ہوتی ہے۔ میرا رب ان اوصاف کو سمجھنے کی، ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں چودھری عادل الیاس صاحب سے دوبارہ تعزیت کرتا ہوں، اللہ کریم انہیں صبر جمیل کی نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عبید اللہ جو رخصت ہوئے، میرا رب ان کی قبر کو فراخ فرمائے۔